السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ ملک کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ آج ہم اس تفسیر کا 5واں حصہ پیش کریں گے، جس میں آیات نمبر 12، 13 اور 14 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے ان آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ترجمہ: ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے پوشیدہ طور سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اپنی گفتگو کو پوشیدہ رکھو یا آشکار کرو، کچھ فرق نہیں ہے، وہ دلوں کی باتوں سے آگاہ ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ ہستی جس نے تمام موجودات کو پیدا کیا ہے ان کے حالات سے آگاہ نہیں ہے، جبکہ وہ دقیق اسرار سے باخبر اور ہر چیز کا عالم ہے۔ تفسیر: کیا جہاں کا خالق جہاں کے اسرار سے آگاہ نہیں ہے؟ ان مباحث کے بعد جو گزشتہ آیات میں قیامت کے روز کفار اور ان کی سرنوشت کے بارے میں بیان ہوئے تھے، زیر بحث آیات میں قرآن مومنین اور ان کی عظیم جزاؤں کو بیان کرتا ہے۔ پہلے فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے پنہاں طور پر ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ غیب کی تعبیر یہاں ممکن ہے کہ نادیدہ خدا کی معرفت یا نادیدہ معاد و قیامت یا ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہو۔ آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ شاید یہ پوشیدہ گناہوں کے بارے میں خدا کے خوف کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اگر انسان پوشیدگی میں کوئی گناہ نہ کرے تو وہ بطریق اولیٰ آشکار گناہ نہیں کرے گا، یا یہ تعبیر گناہوں سے پرہیز کرنے اور اوامر الہی کے انجام دینے میں خلوص نیت کے مقام کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ پوشیدہ طور سے کیا ہوا عمل ریا اور دکھاوے سے دور ہوتا ہے۔ ان تفاسیر کے درمیان جمع کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ مغفرہ کی تعبیر کا نکرہ کی صورت میں ہونا اور اس طرح اجر کبیر اس کی عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ مغفرت اور اجر و پاداش اتنی عظیم ہوگی جو سب کے لیے انجانی ہوگی۔ اس کے بعد تاکید کے لیے مزید کہتا ہے، اگر تم اپنی گفتگو پنہاں طور پر یا آشکار کرو، خدا دلوں کی باتوں سے آگاہ ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ بعض مفسرین نے ابن عباس سے اس آیت کی ایک شان نزول نقل کی ہے کہ کفار یا منافقین کی ایک جماعت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس پشت ناروا باتیں کرتی تھی۔ جبرائیل آ کر پیغمبر اکرم کو خبر دے دیا کرتے تھے۔ تب ان میں سے بعض نے ایک دوسرے سے کہا، اسروا قولکم، اپنی باتیں پوشیدہ طور پر کیا کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا نہ سن لے۔ تو اوپر والی آیت نازل ہوئی اور کہا، چاہے آشکار باتیں کرو یا پوشیدہ طور پر، خدا ان سے آگاہ ہے۔ بعد والی آیت اس چیز کے لیے
جو گزشتہ آیت میں بیان ہوئی ہے ایک دلیل کے طور پر آئی ہے۔ فرماتا ہے کیا وہ ذات جس نے موجودات کو پیدا کیا ہے ان کے حالات سے آگاہ نہیں ہے جبکہ وہ دقیق ترین اسرار سے باخبر اور ہر چیز کا عالم ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ الا یعلم من خلق کے جملے کی تفسیر میں کئی احتمال دیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ خدا جس نے دلوں کو پیدا کیا ہے وہ ان کے اندر کے اسرار سے آگاہ نہیں ہے، یا یہ کہا ہے کہ وہ خدا جس نے بندوں کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان بندوں کے اسرار سے بے خبر ہے، یا یہ کہا ہے کہ وہ خدا جس نے تمام عالم ہستی کو پیدا کیا ہے وہ تمام جہاں کے اسرار سے آگاہ ہے۔ تو کیا وہ انسان جو اس عظیم خلقت میں سے ایک موجود ہے اس کے اسرار خدا سے پوشیدہ ہوں گے؟ بہرحال اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے ہمیشہ اس نقطے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ خدا کی خلقت دائمی ہے، یعنی اس کی طرف سے فیض وجود ہر لحظہ مخلوقات کو پہنچ رہا ہے۔ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ انہیں پیدا کر کے ان کی حالت پر چھوڑ دے۔ اصولی طور پر تمام ممکنات موجودات اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی ان کا رشتہ اس کی ذات پاک سے منقطع ہو جائے تو وہ فنا کی راہ اختیار کر لیں۔ اس دائمی تعلق اور خلقت کی طرف مسلسل توجہ ہر زمانہ اور ہر مکان میں تمام موجودات کے اسرار کے بارے میں علم خدا کی ایک بہترین دلیل ہے۔ لطیف کے ساتھ خدا کی توصیف اس لحاظ سے ہے کہ لطیف لطف کے مادہ سے ہے۔ وہ ہر دقیق و ظریف موضوع اور ہر قسم کی سری حرکت اور جسم لطیف کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر خدا کا لطیف ہونا خلقت کے دقیق و ظریف اسرار کے بارے میں اس کے علم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ لفظ بعض اوقات اجسام لطیف، خوردبینی، ذرات اور اس سے مافوق کے معنی میں بھی آیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری دلی نیتیں چاہے جتنی پوشیدہ ہوں اور تم اپنی باتوں کو محفلوں میں چاہے جتنا مخفی طور پر کہو یا غلط اعمال خلوت گاہوں میں انجام دو، خداوند لطیف و خبیر ان سب سے آگاہ ہے۔ بعض مفسرین نے لطیف کی تفسیر میں کہا ہے هو الذی یخلف الیسیر و یعطی الکثیر۔ وہ ایسی ہستی ہے جو ذمہ داری تو آسان ڈالتی ہے مگر اجر و پاداش فراواں دیتی ہے۔ حقیقت میں یہ بھی رحمت میں ایک قسم کی ظرافت و دقت ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ لطیف کے ساتھ خدا کی توصیف اس بنا پر ہے کہ وہ تمام چیزوں کے اندر نفوذ رکھتا ہے اور سارے جہاں میں کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب باتیں ایک ہی حقیقت کی طرف لوٹتی ہیں اور خدا کے علم کی گہرائی اور پوشیدہ اور آشکار اسرار پر اس کے علم پر ایک تاکید ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ باقی کل۔